اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فأنتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين۔ سورہ روم آیات 28-29۔ معرفت الہی کے لیے مختلف مثالیں پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور مثال پیش کر رہے ہیں۔ ضرب لکم مثلا، تمہارے لیے ایک مثال پیش کرتے ہیں، من انفسکم، خود تمہارے ہی اندر سے۔ اب تک جو مختلف مثالیں پیش کی گئیں اس میں کائنات کی بہت سی اشیاء کا تذکرہ کیا گیا، آسمان کا تذکرہ ہوا، زمین کا تذکرہ ہوا، انسانوں کے اختلاف، ان کی مختلف زبانوں، رنگوں کا فرق، دن اور رات کی تبدیلی، بہت سی مثالیں پیش کی گئیں۔ اب ایک ایسی مثال پیش کی جا رہی ہے جس کو ہر شخص بخوبی سمجھ سکتا ہے، اور وہ مثال یہ ہے، هل لکم مما ملکت ایمانکم، کیا تمہارے غلام جو تمہاری ملکیت میں ہیں، من شرکاء، ان کی بھی شرکت ہے، وہ بھی حصے دار ہیں، فی ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے۔ شرک سمجھانے کے لیے یہ مثال پیش کی جا رہی ہے کہ وہ غلام جو تمہاری ملکیت میں ہیں، تو جو رزق تم کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، مال و متاع دے رکھا ہے، تو کیا اس مال و متاع میں ان غلاموں کا بھی حصہ ہے؟ کیا وہ بھی تمہارے شریک ہیں اس وراثت میں؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاء، پس تم سارے برابر ہو اس میں، کہ جس طرح تمہاری وراثت ہے، تمہاری ملکیت ہے، اسی طرح تمہاری ملکیت میں جو غلام ہیں وہ بھی تمہاری وراثت کے مالک ہیں۔ تو یقیناً ایسی بات نہیں ہے، مالک کی ملکیت میں غلاموں کا حصہ نہیں ہوتا، بلکہ غلام مالک کی ملکیت ہوتے ہیں۔ تو جو خود غلام ہو بھلا وہ مالک کیسے بن سکتا ہے؟ حالانکہ یہ رزق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، تو اس اللہ کے عطا کردہ رزق میں غلام مالک نہیں ہو سکتے، غلام ملکیت میں شریک نہیں ہو سکتے۔ تو بھلا اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، باقی ساری مخلوق اس کی غلام ہے، اس کی عبید ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ غلام اور عبید مخلوق اس کی ملکیت میں حصے دار بن جائیں، انہیں اللہ کا شریک سمجھ لیا جائے، انہیں اللہ کا حصے دار سمجھ لیا جائے؟ تخافونہم، کیا تم ان کا لحاظ کرتے ہو، کخیفتکم انفسکم، جس طرح تم اپنوں کا لحاظ کرتے ہو، کہ وراثت کے معاملے میں، ملکیت کے معاملے میں انسان کو اپنے وارثوں کا بھی خیال ہوتا ہے، آل اولاد کی بھی فکر ہوتی ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ میری وراثت میرے وارثوں تک خیر و عافیت سے پہنچے۔ تو جس طرح یہ لحاظ اور خیال تمہیں اپنوں کا ہے، تو کیا غلاموں کے بارے میں بھی تمہیں ایسی کوئی فکر ہوتی ہے کہ ان کو بھی حصہ ملنا ہے اس میں سے؟ تو یقیناً ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو جب یہ غلام جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں، تم جیسے انسان ہیں، اللہ کے عطا کردہ رزق میں جو تم کو ملا ہے وہ حصے دار نہیں ہیں، تو بھلا اللہ کی ملکیت میں، اللہ کی ایجادات میں، اللہ کی تخلیق میں، اللہ کے اختیارات میں بھلا کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ کسی غلام کو اپنی ملکیت میں تو شریک کرنے کو تیار نہیں، اور بہت سی مخلوقات کو تم نے اللہ کا شریک بنا لیا ہے۔ کیسا عجب مذاق ہے یہ، کیسی عجیب نادانی ہے یہ۔ کذالک، اسی طرح، نفصل الآیات، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی آیتوں کو،
لقوم یعقلون، ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ تو صاحب عقل انسان در حقیقت وہی ہے جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، کسی لحاظ سے، نہ اللہ کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی الوہیت میں، کسی بھی معاملے میں کسی کو اللہ کا شریک نہیں سمجھتا۔ ایسا انسان ہی در حقیقت عقل والا ہے۔ اور جو انسان اللہ کا شریک سمجھتا ہے، اللہ کے اختیارات کو، اللہ کی قدرتوں کو، یا اللہ کی عبادات میں کسی اور کو بھی شامل کر لیتا ہے، تو ایسا انسان مشرک ہو جاتا ہے اور مشرک کی مت ماری ہوئی ہوتی ہے۔ بل اتبع الذین ظلموا، بلکہ جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے وہ تو اتباع کرتے ہیں اہواءہم، اپنی خواہشات کی، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور یہاں ظلموا سے مراد مشرک ہیں، جو لوگ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، یہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ دل و دماغ میں جو بات مسلط ہو گئی ہے اسی کی اتباع کیے جا رہے ہیں، اس لیے فرمایا اہواءہم، اپنی خواہشات کی، بغیر علم، بغیر دلیل کے، کوئی دلیل نہیں ہے، بس ان کے من کو بھا گیا ہے، ان کو اچھا لگ گیا ہے، اور اسی خیالات کے پیش نظر اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے یہ شرک کا بھی ارتکاب کرتے ہیں اور بدعات میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فمن یہدی، پس کون ہدایت دے سکتا ہے، من اضل اللہ، جسے اللہ بھٹکا دے۔ اللہ کا ایک قانون ہے، تو جو اس قانون کی زد میں آ کر گمراہ ہو جائے اسے بھلا اس گمراہی سے پھر کون نکال سکتا ہے؟ تو ایسے شامت زدہ لوگ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے چلتے اتنا دور نکل جاتے ہیں کہ صراط مستقیم کی طرف ان کا آنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ وما لہم، اور نہیں ہے ان کے واسطے، ان کے لیے، من ناصرین، کوئی بھی مدد کرنے والا۔ تو ایسے گمراہ لوگوں کو نہ تو کوئی ہدایت دے سکتا ہے اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کر سکتا ہے، نہ ہی انہیں کوئی اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ